السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نے جو حمد کی خاص طور پر وہ کس بات پر تھی کہ اس نے پیدا کیا پھر درست اور ٹھیک ٹھیک بنا دیا، تو آج کی حمد انسان کی تخلیق سے متعلق ہے۔ آج ہم قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ جو بنی نوع انسان کے باپ آدم علیہ السلام کا ہے، اس کا ذکر کریں گے، جو اول البشر تھے، سب سے پہلے انسان تھے، اور انبیاء کے تذکروں میں سے بھی سب سے پہلا تذکرہ آدم علیہ السلام ہی کا ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلے نبی تھے۔ اور قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے وارد ہونے والے قصوں میں بھی سب سے پہلا قصہ آدم علیہ السلام کا ہے، تو اس اعتبار سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم آج آدم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں۔ آدم علیہ السلام اس زمین پر آنے والے سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ یعنی آپ سے پوچھا گیا کیا وہ نبی تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور ان سے کلام بھی کیا گیا تھا۔ کس نے کلام کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ عام طور پر ہم بات کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن سے اللہ تعالیٰ نے کہاں کلام کیا؟ شب معراج کے موقع پر۔ تو کلام کیے جانے والے پیغمبروں میں سے ایک آدم علیہ السلام بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ یہ اللہ کے چنے ہوئے نبی ہیں جن کے بارے میں سورۃ آل عمران میں آتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے آدم اور نوح کو اور ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے اور عمران کے گھرانے کو جہانوں پر چن لیا، یعنی یہ اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، تمام مخلوقات پر منتخب کیا، انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا اور ان میں روح ڈالی، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انہیں سجدہ کریں، انہیں اپنی جنت میں ٹھہرایا، انہیں ایسا علم، حلم اور بردباری اور شرف اور فضیلت عطا کی جس کی بنا پر وہ اس وقت کی تمام مخلوقات سے افضل قرار پائے۔ اور پھر یہ کہ ان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے عزت بخشی بنی آدم کو، یعنی آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے چنا، انہیں عزت بخشی، انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا، اور پھر ان کی اولاد کو بھی عزت بخشی۔ تو تمام مخلوقات میں سے انسان اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم مخلوق ہے، بہت بہترین مخلوق ہے۔ تو اس تخلیق پر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان کو اول البشر کہا جاتا ہے اور ابو البشر بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن لوگوں کو جمع کر کے فرمائے گا، مومن کھڑے ہو جائیں یہاں تک کہ جنت کو ان سے قریب کر دیا جائے گا۔ پس وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے ہمارے ابا جان، یعنی ان کو سب لوگ باپ کا درجہ دیتے ہیں، تمام انبیاء بھی اور تمام انسان بھی۔ تو وہ جنت کے قریب پہنچ جائیں گے تو کہیں گے، اے ابا جان، ہمارے لیے جنت کھلوا دیں، ہمارے لیے جنت کھلوا دیں۔ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ تمہیں تمہارے باپ کی غلطی نے تو جنت سے نکلوایا تھا، تو میں یہ کام کرنے والا نہیں، یعنی میں نہیں کھلوا سکتا، میرے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ۔ تو یہاں پر آدم علیہ السلام تمام انسانوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی اولاد، اور ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا۔ ٹھیک ہے، تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے ہم سب ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح، کوئی قریب کے اور کوئی دور کے۔ قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کے قصے کی تکرار بھی ہوئی ہے، ان کا نام تقریباً 25 بار آیا ہے، اور سورۃ البقرہ، الاعراف، الاسراء، الکہف اور طٰہٰ میں ان کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان تمام جگہوں کی آیات کو
جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، ساتھ ساتھ بیان کر کے واقعے کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں۔ آدم علیہ السلام کا مختصر قصہ کچھ یوں ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات کو پیدا کیا تھا۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے جو ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی، جنوں میں کچھ اچھے بھی ہیں اور کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جنات زمین پر رہتے تھے، لیکن انہوں نے زمین پر بہت فساد مچایا، خون ریزی کی، نافرمانیاں کی، کفر اور شرک کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کو اس سے آگاہ کیا کہ وہ زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو اللہ کے حضور بطور سوال عرض کیا، اے اللہ، کیا آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کو فساد اور خون ریزی سے بھر دے گی؟ کیونکہ جنوں کے پاس بھی اختیار تھا، اس لیے انہوں نے فساد کیا۔ اب انسان کو بھی با اختیار مخلوق بنایا جا رہا تھا، تو اس لیے فرشتوں کو پریشانی لاحق ہوئی۔ تو فرشتوں نے اس نئی مخلوق کو بھی جنات پر قیاس کیا تھا، اور وہ یہ سمجھے کہ نئی مخلوق بھی جنات کی طرح بے حد سرکش اور نافرمان ہوگی۔ وہ بولے کہ ہم آپ کی تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آدم کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں تم ان سے واقف نہیں، بلکہ میں خوب جانتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ان میں روح پھونکی، اور انہی سے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والی ان کی تمام اولاد کی روحوں کو نکالا۔ دنیا میں آنے سے پہلے یہ کام ہو گیا کہ جس روح نے آنا ہے وہ سب پیدا ہو چکی ہیں۔ اور کن سے پیدا ہوئی؟ آدم علیہ السلام کی پشت سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے آگے سجدے میں گر جائیں، تو سب فرشتوں نے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے فوراً آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو جنوں میں سے تھا اس نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا۔ اس کا انکار کرنا تکبر اور بڑائی کی بنا پہ تھا۔ اس نے یہ دلیل پیش کی کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اس بے ادبی پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے دور کیا، اسے مردود اور ملعون قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کو جنت میں ٹھہرایا اور کہا کہ تم جہاں سے جو چاہو بلا روک ٹوک خوب کھاؤ پیو۔ پھر ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کھانے کی غرض سے اس درخت کے قریب بھی نہ جانا اور اس کے کھانے سے مکمل پرہیز کرنا۔ شیطان کو جب اس بات کا علم ہوا کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو ایک خاص درخت کے پھل کھانے سے منع کیا گیا تو وہ ان کو ورغلانے اور پھسلانے کی کوشش کرنے لگا۔ آدم علیہ السلام اس کے فریب میں آ گئے اور آدم اور حوا دونوں نے درخت کے پھل کو کھا لیا، جس کے نتیجے میں ان سے جنت کا لباس اتروا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں نبوت کے لیے چن لیا، اور آدم اور حوا سے پھر باقی تمام انسانی نسل کو آگے بڑھایا اور زمین پر بسایا۔ تو یہ ہے مختصراً آدم علیہ السلام کا قصہ اول سے آخر تک، اور یہاں سے نسل انسانی دنیا میں پھر پھیلتی چلی گئی۔ اب اس قصے کے اندر بہت سے سبق ہیں، بہت سی سیکھنے کی باتیں ہیں، اور چونکہ یہ قصص القرآن ہے اور رمضان کی نسبت سے یہ سیریز شروع کی گئی ہیں، اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لہٰذا ہم قصہ صرف بطور قصہ نہیں سنائیں گے، آیت سے نکلنے والے سبق بھی، یعنی ایک طرح سے ان آیات میں تدبر بھی ہوگا تاکہ ہم غور و فکر کر سکیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تو آپ انشاءاللہ اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے، اولو الالباب ہوتے ہوئے ان آیات میں تدبر کریں گے اور ان سے اپنے لیے سبق لیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 30 سے، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا. اس جو ہے اس کے اندر اذکر چھپا ہوا ہے، جس کا معنی ہے وہ وقت یاد کرو، یعنی پیچھے جاؤ، سوچو، اس وقت میں پہنچو، یعنی اپنے آپ کو اس وقت میں لے جاؤ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا. وہ کیوں؟ کیونکہ جب انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے امیجنیشن میں تو باتیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں. یوں لگتا ہے جیسے اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرشتوں پر پیش کیا تھا، تو پھر فرشتوں نے جو کچھ کہا اس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے. فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص مخلوق ہیں جو نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور ملائکہ ملک کی جمع ہے جو الوکا سے نکلا ہے. الوکا کا معنی ہوتا ہے ارسال کرنا، بھیجنا. تو ملک کو ملک اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے. کس چیز کے لیے بھیجا جاتا ہے؟ مختلف کاموں کے لیے. تو آپ نے عقیدہ میں ملائکہ کے بارے میں پڑھا ہوگا، ایمان بالملائکہ، کہ ان کے مختلف کام ہیں، اور سورۃ فاطر میں آتا ہے کہ ان کے پروں کی تعداد بھی مختلف ہے، ان کے سائزز مختلف ہیں. تو بہرحال ان کو مختلف کاموں کے لیے ڈپیوٹ کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے. اور پھر خاص طور پر وحی الہی کو لانے والے بھی جبریل علیہ السلام ہیں، وہ بھی بھیجے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ جبریل علیہ السلام زیادہ کثرت سے آیا کریں ان کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف اللہ کے اذن سے ہی آتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر اپنے احکامات نازل کرتے ہیں، مختلف کام ان کو دیتے ہیں، اور یہ بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں. اور یہ ایک غیبی جہان سے تعلق رکھنے والی مخلوق ہے، اور ہمیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی شخص ملائکہ کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہوتا. یہ عالم جن و انس کے علاوہ ایک تیسری مخلوق ہے، ان کی مختلف ذمہ داریاں ہیں، مختلف کام ہیں. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خبر دی. دوسری جگہ پر سورۃ صاد میں فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. یہاں جاعل کا لفظ آیا ہے، وہاں خالق کا لفظ آیا ہے. دونوں جگہ اسم استعمال ہوا ہے. اخلق نہیں کہا، اجعل نہیں کہا. ٹھیک ہے. جاعل، علم بلاغت اور علم لغت میں اسم، یعنی ایک ہوتا نا اسم اور ایک ہوتا فعل، تو یہاں اسم استعمال ہوا جاعل فاعل کے وزن پر. اسم ایک چیز کے ثابت ہونے، یعنی اس چیز کے قائم ہو جانے پر دلالت کرتا ہے. تو فعل کے مقابلے میں اسم زیادہ قوی ہوتا ہے، یعنی ارادے کی پختگی ہے اس میں، کہ یہ تو سمجھو ہو ہی گیا، یہ تو میں کرنے والا ہوں، میں نے کر ہی دیا، ایسا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اسم جو ہے یہ کسی چیز کے ثابت ہونے پر دلالت کرتا ہے. تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تو لازماً زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی موت کے بعد یا اس کے غائب ہونے کے بعد اس کا جانشین بنے، یا وہ تمام امور خود سر انجام نہ دے سکنے کی صورت میں بعض معاملات میں اس کا نائب ہو. تو یہاں خلیفہ سے مراد اللہ کا خلیفہ لینا درست نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی نہ تو کہیں غائب ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کو کبھی موت آئے گی. وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. تو اس لیے کبھی بھی اللہ کا خلیفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نسل در نسل ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے. تو انسان کو خلیفہ بنانے کے متعلق کئی ایک اقوال ملتے ہیں تفاسیر میں. ایک ہے انسان زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کام اس کے ذمے لگائے، یہ اس معنی میں خلیفۃ اللہ، اس میں اللہ کا جانشین ہونا مراد نہیں ہے یہاں، بلکہ الگ معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام اس کے ذمے لگائے ہیں کہ وہ زمین کو آباد کرے، اس کو تعمیر کرے اور سڑکیں بنائے، نہریں کھودے، یہ کام کوئی اور مخلوق نہیں کر سکتی. نہ جنات کر سکتے ہیں اور نہ فرشتے کرتے ہیں، نہ پرندے، نہ ہی شیر، گیدڑ وغیرہ، وہ یہ نہیں کام کرتے. یہ کام کون کرے گا؟ انسان کرے گا، یعنی زمین کو آباد کرنے کا کام. تو اس معنی میں خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جو کام اس کے ذمے لگائے جائیں گے وہ کام کرے گا، اور کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے اس کو الہام کیے جائیں گے. دوسرا ہے آدم علیہ السلام اپنے سے پہلے کی مخلوق کے نائب ہیں، اور پہلے کی مخلوق کون ہے؟ جنات. تیسرا
انسان ایک دوسرے کا خلیفہ، یعنی ایک انسان دنیا میں آتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، پھر وہ بچے پیدا کرتا ہے، تو وہ بچے اس کے کیا بن جاتے ہیں؟ جانشین، جو اس انسان کے فوت ہونے کے بعد یا کہیں چلے جانے کے بعد اس کے مال و متاع اور اس کی ذمہ داریوں اور وہ کام جو کر رہا ہے اس کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے، اور وہ ہے کہ انبیاء نائب ہیں اور باقی انسان ان کے تابع ہیں، یعنی انبیاء کو اصل کام سپرد کیا گیا اور باقی لوگ جو انبیاء کہتے ہیں اس کے مطابق کرتے ہیں۔ جیسے کسی ملک کی حکومت چلانے کے لیے ایک ذمہ دار ہوتا ہے اور باقی لوگ اس کی بات سنتے ہیں، لیکن راجح معنی یہی کیا گیا ہے کہ انسان زمین میں ایک دوسرے کا خلیفہ ہے، جس کی دلیل وہ سورۃ الانعام کی اس آیت سے لیتے ہیں، وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا اور تمہارے بعض کو بعض پر درجوں میں بلندی عطا کی۔ اسی طرح سورۃ النمل میں بھی آتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ اب یہ خلیفۃ الارض ہے، یعنی زمین کے اندر اس کو جانشین بنایا گیا ہے، کس کا؟ پچھلی نسل کا۔ تو کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ بہت کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ تو اب اس میں آپ دیکھیے کہ آیت کے اتنے سارے حصے میں کیا کیا آ گیا؟ عز آ گیا، رب آ گیا، ملائکہ آ گیا، جاعل کا معنی آ گیا، خلیفہ کا معنی آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ نے کتنی ساری باتیں سیکھ لیں اس قصے کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ فرشتوں نے سوال کر دیا۔ یہ سوال اعتراض نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ اعتراض نہیں تھا، اور نہ ہی انہیں آدم علیہ السلام سے کوئی حسد تھا، بلکہ انسان کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنے کے لیے سوال کیا تھا، بات کو سمجھنے کے لیے، ایک چیز کی حقیقت کو جاننے کے لیے۔ تو اس سے کیا بات سامنے آتی کہ ہمارے سوال کرنے کی جو نیت ہے کسی بھی موقع پر وہ کاؤنٹ کرتی ہے، اس کے مطابق ہمارا اجر ہوتا ہے۔ ہم سوال کر سکتے ہیں، فرشتوں نے بھی سوال کیا تھا، ہم دین کے معاملات میں بھی سوال کر سکتے ہیں، آیات کی حکمت بھی معلوم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ان کے بارے میں ہمیں حق ہے کہ ہم پوچھیں، لیکن اس کے پیچھے نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں، اس کی حکمت معلوم کر سکیں، اس کا فائدہ جان لیں تاکہ ہمارا عمل اور آسان ہو جائے۔ کیونکہ فرشتے ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کے آتے جاتے ہیں، تو آبویسلی انہیں انسانوں کے ساتھ بھی ڈیل کرنا تھا، تو انہوں نے وجہ جاننی چاہیے کہ اب یہ مخلوق کیا کرے گی۔ لیکن دین کے کسی معاملے میں یا کسی آیت پر یا کسی حدیث پر ہمیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں، اور اس میں پھر ہمارا انداز بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے اعتراض والی ٹون بھی ہو، یہ بھی بے ادبی میں آتا ہے۔ یعنی سوال آپ کر سکتے ہیں، اعتراض آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فساد یعنی قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ آپ وہ بنانے جا رہے ہیں جو اس میں فساد کرے گا۔ فساد ہوتا ہے حد اعتدال سے نکل جانا، استقامت سے نکل جانا، اس کا اپوزٹ اصلاح ہے، یعنی یہ نافرمانی اور گناہ کے ذریعے فساد کرے گا۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون بہائے گا، یعنی فساد کی آخری حد قتل انسان۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ زمین میں فساد ہوگا؟ دو وجوہات کی بنا پر۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جو مخلوق زمین پر تھی یعنی جنات، انہوں نے زمین میں بہت فساد کیا تھا، جس کا ذکر سورۃ الحجر میں آتا ہے۔ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بدبودار کیچڑ کی کھنکتی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے یعنی کس سے پہلے؟ انسان سے پہلے جن کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، تو وہ آگ سے پیدا ہوئے تھے، جس کا ذکر قرآن میں آ گیا ہے۔ تو فرشتوں نے دیکھا کہ جنات نے زمین میں بہت فساد کیا ہے، انہوں نے ان کے حالات دیکھے ہوئے تھے۔ دوسری بات یعنی انہوں نے کہاں سے سمجھ لیا کہ انسان یہ سب کچھ کرے گا؟ یہ لفظ خلیفہ سے، کہ خلیفہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جھگڑے ختم کرتا ہے، لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرواتا ہے، معاملات کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اندازہ کر لیا کہ زمین پر بھی پھر دوبارہ جھگڑے فساد ہونے والے ہیں، اسی لیے خلیفہ کی ضرورت ہے۔
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح کر رہے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. یعنی ہم ہمیشہ آپ کی عبادت کرتے ہیں اور کبھی آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کی. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کس مقصد کے لیے کی تھی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، عبادت کے لیے. کہ اگر انسانوں کی تخلیق کا مقصد آپ کی عبادت کرنا ہے تو ہم موجود ہیں. ہم دن رات کسی کوتاہی اور اکتاہٹ کے بغیر تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں. تو پھر انسان کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی پھر اس نے اور کیا کرنا ہے؟ تسبیح کا مطلب عام طور پر لوگوں کو نہیں آتا. تسبیح کا معنی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو پاک قرار دے رہے ہیں. نسبح، ہم آپ کو پاک قرار دے رہے ہیں. کس سے پاک قرار دے رہے ہیں؟ ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک. پھر آپ کے کمال میں کوئی کمی نہیں، اس سے پاک. اور آپ مخلوقات کی مماثلت سے پاک ہیں، آپ مخلوق جیسے نہیں ہیں. یہ سوال میرے ذہن میں اکثر آتا تھا کہ نسبح بحمدک کا کیوں، ساتھ حمد کیوں ہے؟ تو تسبیح آدھا حصہ ہے اور حمد اس کی تکمیل ہے. اب مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ اس گلاس میں کوئی داغ نہیں، تو یہ بھی تعریف ہے کہ یہ صاف ستھرا ہے، لیکن یہ آدھی تعریف ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ گلاس بہت چمکدار بھی ہے، اس میں کوئی داغ بھی نہیں اور یہ چمکدار بھی ہے، تو ایک طرف اس کی عیب سے نفی کر دی گئی اور دوسری طرف اس کی تعریف بھی کی گئی. تو اس سے پھر پورا کمال ثابت ہوتا ہے. اور یہ فرشتوں کی خاص صفت ہے اور یہ فرشتوں کی غذا ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم تو تسبیح کرنے والے ہیں. یعنی اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے رہتے ہیں. تو آپ بھی فرشتے بن جائیں، ذرا اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی کیا کریں، ذکر بھی کیا کریں. کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ہر وقت اٹھائے ہوئے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں. آپ میں سے کس کس کو عادت ہے روٹی پکاتے ہوئے تسبیح کرنے کی؟ الحمدللہ کچھ لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. باقی ہاسٹل کے لوگ ہوں گے، ان کو کبھی پکانے کی ضرورت ہی نہیں، ان کو تو من و سلوہ ملتا ہے. لیکن ان کی اور بہت سی ڈیوٹیاں ہیں، وہ صفائی ستھرائی کا کام کافی کرتے رہتے ہیں. تو جب آپ اپنے کمرے کو صاف کریں، اپنے ہاسٹل کو صاف کریں، تو ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا؟ تسبیح.